اردو غزل کا یہ وصف ہے کہ اس نے جس جس خطے میں بھی نشو و نما پائی، وہاں کے جغرافیائی حسن، وہاں کے تہذیبی جمال اور وہاں کے لسانی خصائص کو اپنے اندر سمویا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم جدید اردو غزل کو دیکھیں تو جہاں دیگر خطوں کا حسن ہمیں نظر آتا ہے، وہاں بلوچستان کی سرزمین کا جمال بھی بڑا جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بلوچستان جو کسی زمانے میں عظیم تر سرزمین فارس کا حصہ تھا، فی زمانہ وطن عزیز کا ایک صوبہ ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے بلوچستان اگرچہ ایک بے آب و گیاہ نوعیت کا علاقہ ہے، لیکن پہاڑوں کا حسن، ریگزاروں کا جمال اور یہاں رہنے والے باشندوں کی وجاہت اس خطے کی منفرد جمالیات کو تشکیل دیتے ہیں۔ اردو غزل میں جمال بلوچستان کے سلسلے میں پہلی قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ اردو غزل کی جو روایت ہے یہ ظاہر ہے کہ فارسی ادب سے مستفاد ہے۔ فارسی کے شعری ادب کی روایت کو دیکھا جائے تو پہلی قابل ذکر شاعرہ رابعہ خضداری ہیں۔ رابعہ خضداری نہ صرف یہ ہے کہ فارسی زبان کی بہت اچھی شاعرہ تھیں، ایک باکمال سخن گو تھیں، بلکہ فارسی کے شعری ادب میں آپ کا ذکر ایک زبردست رومانی کردار کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ جدید اردو غزل میں جمال بلوچستان کے خد و خال تلاش کیے جائیں تو اس سلسلے میں پہلی قابل ذکر غزل ناصر کاظمی کی ہے، جو پہلی بارش کا حصہ ہے۔ پہلی بارش کے جو ایک کہانی ہے، لیکن اس کے اندر ایک آپ بیتی کا رنگ بھی ہے اور اس کے اندر سفرنامے کے رنگ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی ایک غزل جو کہ کوئٹہ کے سفر سے تعلق رکھتی ہے، وہاں ناصر کاظمی نے اس شہر کی جو تمثالیں ہیں اس غزل میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا، شہر کے نیچے شہر بسا تھا، پیڑ بھی پتھر، پھول بھی پتھر، پتا پتا پتھر کا تھا، چاند بھی پتھر، جھیل بھی پتھر، پانی بھی پتھر لگتا تھا، لوگ بھی سارے پتھر کے تھے، رنگ بھی ان کا پتھر سا تھا، پتھر کا ایک سانپ سنہرا کالے پتھر سے لپٹا تھا، پتھر کی اندھی گلیوں میں تجھے ساتھ لیے پھرتا تھا، گونگی وادی گونج اٹھتی تھی جب کوئی پتھر گرتا تھا۔ جدید اردو غزل میں جمال بلوچستان کے سلسلے میں ایک بہت ہی قابل ذکر شاعر عطا شاد ہیں۔ عطا شاد کا تعلق بلوچستان کے علاقے تربت سے تھا۔ آپ کی نہ صرف یہ ہے کہ غزلوں میں بلوچستان کا حسن جگمگاتا ہے، بلکہ آپ کے شعری مجموعوں کے اگر عنوان دیکھے جائیں تو ان میں بہت ہی منفرد نوعیت کی جو تراکیب ہیں وہ تراشی گئی ہیں۔ مثلاً آپ کے ایک شعری مجموعے کا نام ہے سنگاب۔ ظاہر ہے کہ یہ ترکیب سنگ اور آب کو ملا کر جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور اس ترکیب کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلوچستان کا خطہ ہے اس کی ایک پوری تصویر ابھر کے نظر آتی ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور شعری مجموعے کا عنوان ہے برف آگ، یعنی برف اور آگ سے ملا کر ایک ترکیب انہوں نے بنائی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس خطے کا جو حسن ہے اس کو ایک منفرد انداز سے ظاہر کر رہی ہے۔ عطا شاد نے بلوچی اردو لغت بھی مرتب کی، اور ہفت زبانی لغت میں جو بلوچی حصہ ہے وہ بھی، اس میں بھی آپ کی خدمات جو ہے وہ موجود ہیں۔ عطا شاد کی غزلوں میں ہمیں جگہ جگہ جو بلوچستان کی زبانیں ہیں اس کے مختلف الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ بلوچی زبان کے الفاظ ہیں، بلکہ عروضی لحاظ سے بھی بعض کام تخلیقی نوعیت کے عطا شاد نے بہت ہی منفرد کیے ہیں۔ جہاں تک ان کی غزل میں بلوچی الفاظ کا تعلق ہے تو ایک غزل بہت ہی منفرد ہے، اس کی ردیف ہے واجہ، یعنی صاحب۔ یہ ظاہر ہے کہ کلمہ تکریم ہے۔ وہ کہتے ہیں، میری باتوں میں ایک ڈر واجہ، تم نے رکھا ہے جان کر واجہ، کیسے دے دوں اسے اجازت میں، رہن رکھے وہ میرا گھر واجہ۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو واجہ ہے کلمہ احترام ہے، لیکن آپ کسی کو جب احترام سے پکارتے ہیں تو پھر آپ کے جو شکوے کی نوعیت ہوتی ہے اس کا بھی ایک جو لب و لہجہ ہے وہ ایک خاص انداز سے تشکیل پاتا ہے، اور وہ ہمیں
عطا شاد کی اس غزل میں بہت نمایاں نظر آ رہا ہے۔ عطا شاد کی غزلوں کو اگر ہم عروضی لحاظ سے دیکھیں تو انہوں نے بعض بحریں ایسی اختیار کی ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بلوچستان کے کسی خطے کا سفر کر رہے ہیں، یعنی پہاڑوں کا سفر کہ جو بڑا گردشی نوعیت کا ہے، اور پھر کہیں اچانک آپ گردش کرتے کرتے جیسے آپ رک جاتے ہیں۔ تو یہاں اگر عطا شاد کی ایک غزل کا مطالعہ کیا جائے تو مناسب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جنم جنم کی پیاس بجھائے، ایک سلگتی آس دل سیلاب طلب بولان ہو جیسے، برق گرے یا شعلے برسیں پھر بھی رہے شاداب میں تشنا کشت طرب بولان ہو جیسے، زلزلہ در داماں ہے لیکن خاک بسر ہے چاک گریباں، زخم غم احساس سے چور، صدیوں کا محروم ہزاروں عمروں کا ناکام، وہ ایک انسان کے اب بولان ہو جیسے، بچھڑے ہوئے ساتھی نہ ملے پھر آتے جاتے موسم بھی ناکام رہے پر جانے کیوں، دل کی راہ گزر ہے سونی آس تھکی ہے، وہ عالم ہے جان بلب بولان ہو جیسے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس غزل کی جو بحر تھی وہ بالکل ہی ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی پہاڑی سفر میں ایک گردشی راہوں سے آپ گزر رہے ہوں اور کہیں آپ کو اچانک جو ہے کسی چٹان پہ آپ کو رکنا پڑ جائے، تو اس غزل کے اندر جو ایک عروضی حسن ہے وہ بھی ہمیں جو بلوچستان کا جمال ہے اس پہ جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اردو غزل میں بلوچی الفاظ کے سلسلے میں ہمیں بعض شاعرات کے ہاں بڑے خوبصورت الفاظ نظر آتے ہیں۔ مثلاً عصمت درانی کے دو شعر ہیں، دامن کوہستہ میں سلسلے گدانوں کے، دل فریب نظارے سرمئی چٹانوں کے۔ اسی طرح افشی بلوچ کا ایک بہت اچھا شعر ہے، بوئے سنجد کو طلسماتی فضائیں ترسیں، شال کی دید کو بے چین نگاہیں ترسیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عظمیٰ قادری کا کیا خوبصورت شعر ہے، آج پھر یاد نے کروٹ لی ہے، آج پھر کیچ کی مہمیز ہواؤں نے چھوا۔ اردو غزل میں بلوچی الفاظ کے سلسلے میں قندیل بدر کے دو بہت عمدہ شعر ہیں، جانے کس تربت میں کس مکران میں ہو شاہ مرید، تجھ کو در در ڈھونڈتی پھرتی رہی ہانی جہاں۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف بلوچی الفاظ نہیں ہیں بلکہ بلوچی داستان جو ہے ہانی اور شاہ مرید کی دو اس میں زبردست رومانی کردار ہیں، ان کو بڑے خوبصورت انداز سے اس شعر میں سمویا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے ان کا، اڑ رہی ہے دھول کتنی کیوں فضا رنجور ہے، چل تنو بولا میں پھونکا آج کس نے سور ہے۔ اردو غزل میں جمال بلوچستان کے سلسلے میں صابر ظفر کی دو کتابیں قابل ذکر ہیں۔ ایک کتاب ہے گردش مرثیہ، یہ کتاب جو ہے بلوچستان کے جو معاصر حالات ہیں تو ان کی عکاسی کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہے۔ اس کتاب کا جو عنوان ہے گردش مرثیہ، یہ بھی بلوچستان کی ایک رسم کو ظاہر کر رہی ہے کہ جب جنگ کے بعد یا کسی مارکے کے بعد شہیدوں کی میتیں لائی جاتی ہیں تو ان کی میتوں کے گرد جو ہے ایک گردش کی صورت میں جو ہے وہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس رسم کو انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان بنایا ہے گردش مرثیہ۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک طویل غزل ہے، یعنی ایک ہی غزل ہے، اور اس کے اندر جو بلوچستان کے معاصر حالات ہیں ان کی بھی عکاسی کی گئی ہے، اور بلوچی الفاظ جو ہے انہیں بھی غزل کے اندر سمویا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھوں کا جب حصار کیا، اور بھی تیز اس نے وار کیا، باغیوں کی زیارت پاس ہے، خارزار غنیم پار کیا، کسی پنجر نے مجھ سے بات نہ کی، میری غیرت کو شرمسار کیا، پہلے ہی تھی دبی ہوئی آواز، تم نے تو اور بے توار کیا۔ اب یہ بے توار یعنی بے آواز، یعنی تم نے مجھے اور زیادہ خاموش کر دیا، مجھے چپ لگا دی۔ لوٹنا تھا نہ جن شہیدوں کو، عمر بھر ان کا انتظار کیا، ہم سے ڈیرے ہمارے چھینے گئے، تب رخ دشتوں کو حصار کیا۔ بلوچستان کے معاصر حقائق کے سلسلے میں صابر ظفر کا ایک اور شعری مجموعہ لہو سے دستخط بہت اہم ہے کہ جس میں
معاصر حالات کی تصویر کشی کئی ایک پیرایوں میں کی گئی ہے، کہیں بہت واضح انداز ہے اور کہیں ایمائی انداز سے۔ اردو غزل میں جمال بلوچستان کو دیکھا جائے تو شعراء نے نہ صرف یہ ہے کہ اس خطے کا جو جغرافیائی حسن ہے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ یہاں کے جو ثقافتی رنگ ہیں، یہاں کی جو ایک تہذیبی رنگا رنگی ہے، یہاں کے جو لسانی اوصاف ہیں ان کو غزل میں سمویا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی شعور کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں کے جو معاصر حقائق ہیں ان کو بھی بڑے خوبصورت اور منفرد پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ستم جو دشت میں ہو اہل شہر کیا جانے، یہ اندر اندر اثر کرتا زہر کیا جانے، امید تو ہے بہت مسکرائے گا یہ وطن، خدائی فیصلوں کو اہل دہر کیا جانے، یہ لوگ تو ہیں سرے شام سونے والے لوگ، عذاب گزرے جو شب پچھلے پہر کیا جانے، ہمارا نام و نشاں جو مٹانا چاہتے ہیں، زمین زاد ہیں قدرت کا قہر کیا جانے، قدم قدم پہ ظفر رستہ روکنے والے، ہوا سے ریت پہ چلتی ہے لہر کیا جانے۔ اردو غزل میں جمال بلوچستان کو دیکھا جائے تو شعراء نے نہ صرف یہ ہے کہ اس خطے کا جو جغرافیائی حسن ہے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ یہاں کے جو ثقافتی رنگ ہیں، یہاں کی جو ایک تہذیبی رنگا رنگی ہے، یہاں کے جو لسانی اوصاف ہیں ان کو غزل میں سمویا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی شعور کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں کے جو معاصر حقائق ہیں ان کو بھی بڑے خوبصورت اور منفرد پیرایوں میں بیان کیا ہے۔